اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معيد له ولا مثل ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم. نعرہ تکبیر. مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں اور سٹیج پر بہت سارے علماء، میری قرآن استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب دعوت القادری لاڈیا اور حضرت مولانا عبید نواز عثمانی صاحب، حضرت مولانا سہیل نواز عثمانی صاحب دعوت القادری لاڈیا تشریف فرما ہے. اسماء اللہ کو مختصر کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ مجھے اور حق کہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اصل چیز عمل ہے. آپ ساری زندگی قرآن سنیں، بات سنیں، تقریریں سنیں، صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوتا. اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. اگر انسان چھوٹی سی بات بھی سن لے اور اس کے بعد عمل کر لے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جیسے ابھی پہلی نشست میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا کہ آپ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں آپ کا اخلاق کیا تھا؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن ہی تو آپ کا اخلاق ہے, قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے. لیکن آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے اور ہماری وہ نسبت نہیں ہے اور قرآن کو ہم اس انداز میں دیکھتے نہیں ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دوں, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. ابھی تھوڑی دیر مغرب سے پہلے تقریباً یہ بات میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہے کہ ایک آدمی تھا, کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک بھیک مانگنے والی بھیک مانگ رہی ہے. تو میں نے کہا اماں بوڑھی ہوگی, کیا تیرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا تجھے کوئی کھلانے والا نہیں ہے؟ کیا تیری پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تو ماں نے کہا ایک ہی بیٹا ہے, میری جو جمع پونجی تھی میں نے اس پر لگا دی, اس کو میں نے باہر پھینک دیا. وہ مجھے خرچہ تو دے گیا, جو تھا وہ میں نے خرچ کر لیا, وہ پیسہ ختم ہو گیا. اب میرے پاس پیسہ نہیں جو میں اپنے اوپر خرچ کر دوں, اس لیے میں بھیک مانگ رہی ہوں. کہا جس بیٹے کو تو نے بھیجا, جس پر تو نے رقم خرچ کی, کیا وہ بیٹا تجھے کچھ نہیں دیتا؟ کہا مہینے کے بعد ایک پرچی بھیجتا ہے, مختلف رنگ کی ہے, لیکن وہ میں اپنی دیوار پہ چپکا دیتی ہوں. بس اتنا پتا ہے, باقی مجھے کچھ نہیں پتا. تو وہ زہر کہنے لگا اماں ذرا گھر تو چل, وہ پرچیاں تو دکھا جو تو نے اپنے گھر پہ چپکائی ہوئی ہے. ماں جب گھر لے گئی, جا کر اسے دکھایا, تقریباً 60 سے زیادہ وہ پرچیاں تھی. تو دیکھا یہ تو پیسوں کے چیک ہے. کہا اماں تو پاگل اور بھولی تو نہیں ہو گئی, یہ تو چیک ہے, ایک چیک جو ہے اس کی قیمت 50,000 ہے. آپ کا بیٹا تو آپ کے لیے 50,000 بھیج رہا ہے, لیکن لا علمی کی وجہ سے, نہ پتہ ہونے کی وجہ سے تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی. اللہ نے تو تجھے بہت کچھ دیا ہے. ایمان والو, میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے. اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے اس کے اندر ہے بہت کچھ, لیکن ہم دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جیسے اس ماں نے کچھ دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, لیانی کی وجہ سے یہ ہوا. آج کا مسلمان بھی قرآن کی وجہ سے, یعنی کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے, قرآن سے نسبت نہیں ہے, قرآن سے محبت نہیں ہے. نام تو مسلمان سے لیتے ہیں لیکن قرآن اٹھاتے نہیں ہیں, قرآن پڑھتے نہیں ہے, قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں ہے, قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس لیے اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے بناؤ, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سیرت نظر آئے گی. بہت زیادہ باتیں ہوں گی, میں معذرت چاہتا ہوں, اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں.